کہتے ہیں اگر نماز چھوٹ جائے، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، دکھ بہت ہوتا ہے. یہ جو نماز چھوڑنے پر دکھ ہوتا ہے نا، اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے. نماز چھوڑنے پر جو دکھ ہوتا ہے اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اب اس دکھ کا علاج کیا ہے کہ خزانہ ہونے دے. ایک نے لکھا کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر والے نہیں مانتے، کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی والدہ سے وہ رشتہ بھی بتائیں، اس کی خصوصیات بھی بتائیں، والدین کو اعتماد میں لے، ان کو کہیں جا کے بات کر لے. اگر وہ نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں اب اللہ پر چھوڑ دیں. ان کو کہیں گے کہ پھر میری یہ شرائط ہیں چند ایک، جو میں نے آج 5 شرطیں بتائیں، 5 چیزیں بتائیں: شکل و صورت، مال و دولت، حسب و نسب، اخلاق اور دین. 5 چیزیں. ان 5 چیزوں کو پھر ذرا دھیان میں رکھ لے، کوئی رشتہ تلاش کر دے. ماں باپ کی مرضی سے ہی آج کل شادی کرنی چاہیے. اس کو میں نے اشارہ دیا تھا کہ حب کا شیء یعمی و یصم. کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. وہ نوجوان بچے اور بچیاں نا وہ خاص چیز دیکھتے ہیں. میں نے بتایا 2 چیزیں، ایک شکل و صورت اور ایک مال و دولت، بس. باقی طرف سے وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں. ان کی بد اخلاقی بھی نظر نہیں آتی، بے دینی بھی نظر نہیں آتی، ان کا خاندان بھی نظر نہیں آتا، اس کا اٹھا بیٹا بھی نظر نہیں آتا. حالانکہ یہ ساری چیزیں، یہ دین، اخلاق، خاندان، آئندہ زندگی میں اس کے بچوں کے لیے لازم ہوں گے، ورنہ یہ ساری زندگی روتا رہے گا اگر ان 3 چیزوں کا دھیان نہ دیا تو. اس لیے گھر والوں کو راضی کرنے کی فکر کیجیے، نہ ہو صبر کر لیں، صبر کر لیں. لیکن ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے ماں باپ کی نہیں مرضی پوری کرتے، ماں باپ کی مرضی کو نہیں اہمیت دیتے، ماں باپ بعد میں شادی کے بعد اپنے ساتھ نہیں رکھتے، قطع تعلقی شروع ہو جاتی، خاندان سے بندہ کٹ جاتا ہے. اب اس کو شادی کے بعد قدم قدم پہ خاندان کی ضرورت پڑے گی. بچوں کی مشکلات میں، بیماریوں میں، فلاں میں ہر ایک کے چیک کیسا ہو بندہ، اس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے ماں باپ کی. اب اس وقت ماں باپ کو متوجہ کرنا چاہے گا تو وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. کہتے ہیں جس لڑکی سے آپ نے نکاح کرنا اس کے اخلاق کو کیسے دیکھا جائے؟ یہ ایک سوال ہے. جس لڑکی سے آپ نے نکاح کرنا ہو تو اس کے اخلاق کو کیسا دیکھا جائے؟ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ اخلاق نہ دیکھیں، ماں باپ دیکھیں. ابھی تو میں نے سمجھایا کہ آپ کو اخلاق نظر نہیں آئیں گے. اخلاق کیا؟ اچھی عادت ہے، اچھی عادت ہے، بری عادت ہے. اور ماں باپ کی نظر تنقیدی ہوتی ہے، ماں باپ کی نظر تنقیدی ہوتی ہے. یہ ماں باپ کو اللہ نے دھکے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان دونوں نے، میاں بیوی نے دھکے کھائے ہوئے ہوتے ہیں. ماں باپ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے، بڑے بڑے تجربے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو. یہ تو کسی کے گھر میں چائے پینے جائیں گے، کھانا کھا کے اٹھ کر واپس آئیں گے، رائے دے دیں گے ان کے اخلاق کیسے مصنوعی ہیں، رکھ رکھاؤ مصنوعی تھا، حقیقی تھا، ان کی زبان کیسی، بات کیسی. لیکن اخلاق کیسے دیکھے جائے؟ اچھی عادتیں، اچھے اخلاق. اچھی عادتیں، اچھے اخلاق ہیں، اور بری عادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ گناہ ہے. تو گناہ نہ ہو اور اچھی عادتیں، اچھے کام وہ کرتے ہوں، بس آپ نے اچھے اخلاق دیکھ لی. یہودی کیا ہوتے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ جی اصل میں یہودی اپنے آپ کو دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تورات کے پیروکار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اور ان کی عبادتیں دعائیں ہیں، ان کی عبادتیں زیادہ تر تو دعائیں ہیں، سجدہ بھی ہے ان کے ہاں. نماز ہماری شکل کی تو نہیں ہے، اپنی شکل کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ مانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیں، تورات کو، جو کہ جس طرح کی بھی موجود ہے ان کے پاس اس کو مانتے ہیں. کہتے ہیں واجب عبادت کا حصہ ہے. مفہوم و تشریح سمجھا دیں. جی ہوتا ہے نا نماز کے اندر واجب، ایک ہوتا ہے فرض. فرض ہم جو فقہ پڑھاتے ہیں نا تو اس وقت پڑھاتے ہیں کہ فرض کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن مجید سے. اور واجب وہ ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، یعنی حدیث سے. لیکن واجب کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ، فرض کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ.
جیسے فرض نمازیں، ابھی آپ نے جمعے کی نماز پڑھی فرض، ظہر کی 4 رکعتیں فرض، عشاء کے 4 فرض، لیکن 3 رکعت واجب، 3 رکعت واجب۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، فرض کیا؟ نماز کے 6 فرض، تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا پہلی دفعہ بس، باقی تکبیریں سب سنت، پہلی تکبیر فرض، قیام کھڑے ہونا فرض، رکوع، سجدہ، تشہد کی مقدار بیٹھنا، اور قرات کرنا، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قعدہ بیٹھنا، 6 فرض ہو گئے۔ اب اس میں واجب جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور دوسری رکعت کے بعد 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا واجب۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ واجب اگر چھوٹ جائے، واجب کا اضافہ ہو جائے تو سجدہ صاحب کر کے نماز درست ہو جاتی ہے۔